تین چیزوں کے کرونے سے بچنا ہے اپنے وائرس سے، شرک سے، بدعت سے اور فرقواریت کے کرونے سے. یہ تینوں کرونا، اور یہ مذہبی لوگ ہی کر کے جاتے ہیں، یہ کوئی عیسائی یا یہودی یہ کام نہیں کریں گے آ کے. وہ تو اپنے عبادت گاہوں میں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ کے اندر شرک ہندوؤں سے نہیں آئے گا، عیسائیوں سے نہیں آئے گا، یہودیوں سے نہیں آئے گا. آپ کے اندر شرک مسلمانوں سے آئے گا، جو جن کا گیٹ اپ مسلمانوں والا، جو نبی کی محبت کے دعوے دار، جو اولیاء اللہ کی محبت کے دعوے دار، جن کی بڑی بڑی داڑیاں، جن کے چہرے پہ نور، جن کے ماتھے پہ سجدوں کے محراب. شرک یہاں سے آئے گا، سائنسدانوں سے نہیں آئے گا، یونیورسٹی کے پروفیسروں سے نہیں آئے گا. ہمیشہ مذہبی لوگوں نے گمراہ کیا ہے مذہبی لوگوں کو. یہودیوں میں گمراہی جو آئی تو انہی کے مذہبی اسکالر سے آئی ہے. ہدایت بھی مذہبی اسکالر سے ملتی ہے، گمراہی بھی کہاں سے ملتی ہے؟ مذہبی لوگوں سے ملتی ہے. تو اس لیے عقیدے، تین چیزیں یاد رہیں گی. عقیدہ ایک نمبر ہونا چاہیے خاندانی، اس میں کمپرومائز نہیں. دوسرا، بدعت کو مارکیٹ میں آنے بولو نہیں دینا. تیسری چیز، فرقوں سے بچنا ہے. کیسے بچنا ہے بھائی؟ جو مذاہب مدون چلے آ رہے ہیں انہی کے مفتبی قول جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہاں، علماء کسی مسئلے میں اجماعی ضرورت محسوس کر کے فتویٰ دیں بھائی اس قول پہ فتویٰ، تو پھر وہ علماء زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. علماء کی ایک جماعت ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ ادھر سے ایک اسکالر نکلا یہ فتویٰ، دوسرا. جیسے طلاق کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے، طلاقیں دے کے وہاں سے وہ فتویٰ لے آیا، کوئی ادھر سے فتویٰ لے آیا، وہ بیوی وہاں سے فتویٰ لے آئی. وہ ہر پتھر اٹھاؤ اسکالر نکل رہا ہے، اور ہر آدمی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اقبال نے کہا تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. گلستاں باغ کو بولتے ہیں نا، باغیچے میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. ایک آدھ شاخ پہ کبھی الو بھی آئے تو انسان برداشت کر لیتا ہے. الو سمجھتے ہیں بھائی؟ باغ میں ہم جاتے ہیں تو سب شاخوں پہ تتلیاں اور طوطے خوبصورت رنگ برنگی گھوم رہے ہوتے ہیں، رنگ برنگے چڑیاں. باغیچہ، گارڈن اچھا لگتا ہے. اس گارڈن کو دیکھ کے دل گارڈن ہو جاتا ہے، گارڈن ہو جاتا ہے، دل باغ ہو جاتا ہے. ایک آدھ کبھی ہمیں الو بھی نظر آ جاتا ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، یار جہاں اتنی تتلیاں، جہاں اتنے پھول، جہاں اتنی چہچہاتی چڑیاں، تو ایک الو افورڈ کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر ہر شاخ پہ ہی الو بیٹھا ہوا ہو تو پھر باغ کا انجام کیا ہوگا؟ یوٹیوب پہ سرچ کرو، دنیا میں سفر کرو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے، اور ہر شخص یہ لیبل لگا کہ میں ہوں جو قرآن و سنت بتا رہا ہوں، اور قرآن کو مانو، حدیث کو مانو. یہ سب تمہیں قرآن و سنت سے غافل کر رہے. میں صرف قرآن، تو اکیلا پیدا ہوا ہے 15ویں صدی میں، کیا اس سے پہلے لوگ گھاس کھا رہے تھے؟ خلافت عثمانیہ میں کیا نافذ تھا 400-500 سال؟ کیا تورات نافذ کی بھی تھی انہوں نے؟ بنو عباس کی خلافت میں انجیل نافذ کی تھی. بنو امیہ کی خلافت میں کون سا فقہ مدون ہو کے نافذ ہوا تھا؟ یہ اب کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہندوستان پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، کون سا لا تھا؟ یہ سارے غلط تھے. تو گورا مسلمان ہوگا، بولا گا 1400 سال سے گھاس کھا رہے تھے، تو اب کیا کرو گے تم دنیا میں آ کے؟ یہ تو کہتے ہیں بس صحابہ تابعین کا دور ٹھیک تھا، اس کے بعد امت گمراہ ہو گئی. نا، امت کبھی اتنی بڑی تعداد میں گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. نہ پہلے گمراہ تھی، نہ اب گمراہ ہے. کچھ لوگ گمراہ ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو یہ یاد رہیں گے نا تین چیزیں.